اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ واللہ اجر کریم۔ اس آیت مبارکہ میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، قرض حسنہ دے گا، یعنی بہت اچھا قرض دے گا، بغیر کسی لالچ کے قرض دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے اس کے لیے بڑھا دے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ تو جس دن آپ دیکھیں گے کہ اس دن جو مومن ہیں، مومن مرد ہیں نا، ان کے پاس بھی، اور جو مومن عورتیں ہیں ان کے پاس بھی نور ہی نور ہوگا، اور وہ نور دوڑ رہا ہوگا ان کے دائیں طرف اور ان کے آگے۔ تو ان کو بشراکم الیوم، تو ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں خوشخبری ہے، ان کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ جنت تجری من تحتہا الانہار، اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی قیامت کے روز منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، ہماری طرف دیکھیے، نقتبس من نورکم، کہ ہم حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے کچھ نور۔ قیلا ارجعوا، ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، واپس چلے جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے تلاش کرو جا کے نور کو، فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو نور کو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اس کا ایک دروازہ ہوگا، بینہم، ان کے درمیان، بسور لہ باب، سور دیوار، لہ باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، دیوار مطلب اس دیوار میں، جو دیوار کھڑی ہوگی نا، اس میں ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ، تو اس کے اندر جو ہے، رحمتن، اس کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر یا اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا۔ ینادونہم، پکاریں گے ان کو، کون پکاریں گے؟ یہ جو منافق لوگ ہیں نا، مومنوں کو پکاریں گے، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، آزمائش میں ڈال دیا تھا اپنے آپ کو۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم تو انتظار کر رہے تھے، وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا، یعنی قیامت کے بارے میں تم نے شک کیا تھا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں دھوکہ دیا تمہاری اپنی ہی آرزوؤں نے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی
روز قیامت آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دیا تم کو اللہ کے بارے میں شیطان مردود نے، دھوکہ دینے والے نے۔ فالیوم، تو پھر آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی بھی فدیہ، اور کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لو، ایسے نہیں ہوگا آج کے دن، اور نہ کسی کافر سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ ماوکم نار، تمہارا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے یا آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، بئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ عالم یعنی للذین آمنوا، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں وہ وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان والے ہیں، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کو یاد کر کے یا قرآن کو پڑھ کے۔ لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا اس نے حق کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھ کے یا اللہ کو یاد کر کے ان کے دل نرم ہو جائیں، ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، اللہ فرما رہے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جن کو کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو پھر بہت وقت گزر گیا ان پر، یعنی کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آیا اور وقت بہت گزر گیا۔ فَقَاسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے، قاست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ نافرمان ہی ہیں۔ ان وقت اتنا گزر گیا کہ ان کے دل ہی سخت ہو گئے، انہوں نے نہ اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہر وقت تو نہیں نا اللہ نے رسول بھیجنے تھے، ٹائم پہ بھیجنے تھے نا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو، علموا، جان رکھو، ان اللہ، کہ اللہ ہی ہے، یحیی الارض، جو زندگی دیتا ہے زمین کو، کس زمین کو؟ جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ وہ بنجر زمین جو ہے وہ اس کی موت ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے دیتا ہے، بارش برساتا ہے، پھر اس میں سے نباتات نکلتی ہیں، ہر طرح کی کھیتیاں نکلتی ہیں، جس سے انسانی زندگی نشو و نما پاتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تو بے شک اللہ نے اللہ کہتا ہم نے بیان کر دی ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے آیات، نشانیاں، کھول کھول کر ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جو مصدقین، قرات کرنے والے مرد ہیں نا، مصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں ہیں۔ اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جو اللہ کو، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا، یضاعف لہم، تو اللہ دگنا چگنا کر کے دے گا ان کو، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے
بہت عمدہ ثواب ہے۔ جو خلوص دل سے اللہ کو قرض دیتا ہے، خلوص دل سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو اللہ اس کو قرض حسنہ قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مصدقون، جو کہ سچے ہیں، وشہداء، اور شہید ہیں، عند ربہم، اللہ کے نزدیک، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا ثواب ہے اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی گواہ ہیں رب کے نزدیک، یہی سچے ہیں، یہی گواہ ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لہم اجرہم، ان کے لیے اس کا ثواب ملے گا ان کو، اور ان کا نور جو ہے، ونورہم، اور ان کا نور ملے گا ان کو۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور اس کے بعد انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں۔ تو اب اس میں ہم ذرا اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی فرمایا کہ جو نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ اس کو اجر زیادہ اچھا دے گا، بڑا چڑھا کر اس کو دے گا۔ اور نور، جس شخص کو، جس کے پاس، جو دنیا میں جس نے زیادہ اچھے عمل کیے ہوں گے، تو اسی حساب سے اس کا نور بھی زیادہ ہوگا، تو اس نور سے وہ خود بھی دیکھے گا، دوسرے بھی اس نور سے دیکھ سکیں گے، اگر اللہ کا حکم ہوا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ قرض حسنہ ہو، یعنی وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کے اپنے کوئی غرض نہ ہو، اور شہرت حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو، اور نہ اس کے بعد وہ دینے کے بعد احسان بھی نہ جتائے۔ ایسا کر دینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، تو صحابہ نے جب سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو حضرت ابو وہب انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے مجھے۔
आपने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने आपका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैंने अपने रब को अपना बाग कर्ज दे दिया है। हदीस में है कि उस बाग में खजूर के 600 दरख्त थे, उनमें उनका घर भी था, उनके बाल बच्चे वहाँ रहते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात करके जब वो सीधे घर पहुँचे तो बीवी को पुकार कर कहा, वहदा की मान निकल आओ, मैंने ये घर अपने रब को कर्ज दे दिया है। वो बोली, आपने तो बहुत नफ़ा का सौदा किया है। वहदा के अब्बा और अपना सामान और बच्चों को लेकर बाग से निकल गई। तो इसी तरह आए 12 और 15। तो इस दिन से मुराद क़यामत का दिन है। अहादीस से मालूम होता है कि क़यामत के दिन तमाम इंसानों को कब्रों से निकाल कर हशर के मैदान में जमा किया जाएगा। और इसमें कई मरहल आएंगे। एक मरहला ऐसा आएगा कि अंधेरा छा जाएगा। ये मरहला पुल सरात गुजरने से पहले पेश आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अल्लाह ताला नूर तकसीम करेंगे, हर मोमन को नूर अता किया जाएगा। ठीक है। मुनाफिक और काफर तो अंधेरे में ही रहेंगे, उन्होंने तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया था जिसके बदले में अल्लाह ताला उन्हें नूर देता। तो जिसका ईमान ज़्यादा मजबूत होगा उसका जो नूर है वो भी ज़्यादा होगा। तो मोमिन की शख्सियत जगमगा उठेगी। मोमिन मैदान हशर में पुल सरात पर चढ़कर जन्नत की तरफ चला जाएगा तो उसके आगे नूर दौड़ रहा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी का नूर इतना तेज़ होगा कि मदीना से अदन तक की मुसाफत के फासले के बराबर पहुंच रहा होगा। किसी का कम होगा, मतलब उसी हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने अमाल किए होंगे। किसी का सिर्फ उसके कदमों तक ही जाएगा। इस हदीस से ये मालूम होता है जिस मोमन की ज़ात से दुनिया में जितनी भी नेकियां और भलाइयां फैली होंगी उसका नूर उतना ही तेज़ होगा। तो अब जो काफर है ना, वो तो ठोकरें खाते फिर रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि मोमन लोगों को कहेंगे कि ज़रा हमारी तरफ देखे ताकि हमें भी नूर मिल जाए और हमें भी रास्ता नज़र आ जाए। तो मोमन आगे से कहेंगे कि तुम तो अपना नूर पीछे छोड़ आए हो। नूर हासिल करने की जगह जो है वो दुनिया थी, तुम छोड़ आए हो, दुनिया अब ख़त्म हो गई है। अगर तुम दुनिया में खुलूस और शऊर के साथ ईमान लाते और रब की रज़ा के लिए नेक अमल करते तो तुम्हें यहाँ नूर नसीब हो जाता है। इनके दरमियान फिर अल्लाह ताला ना एक दीवार खड़ी कर देंगे। वो झगड़ रहे होंगे ना ज़बरदस्ती कि हमें नूर दो, तो फिर अल्लाह एक दीवार खड़ी कर देंगे। मोमिन जो हैं वो तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और मुनाफिकीन अज़ाब की लपेट में आ जाएंगे। वो जो दीवार होगी उसके अंदर सुकून होगा और बाहर अज़ाब हो रहा होगा। मुनाफिकीन अज़ाब की लपेट में आ जाएंगे। मुनाफिकीन मोमिनीन को पुकारेंगे कि हम तुम्हारे साथ ना था दुनिया में, हम नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, ज़कात देते थे, जिहाद करते थे। मोमिनीन कहेंगे हाँ तुम हमारे साथ ही थे, लेकिन तुमने
اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، تم کفر اور کافرانہ تہذیب سے متاثر تھے، اسلام کے لیے یکسو نہ تھے، تمہیں اسلام کے اسلام کو حق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تمہیں شک تھا اس میں، آخرت میں کے لیے بھی تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے رکھا تھا، یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی۔ آج تمہارا اور کافروں کا انجام ایک ہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق ہیں، جو اندر سے کافر تھے، باہر سے وہ شو کرتے تھے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو میدان حشر میں کی مال کے سبب نور ملے گا، چند ایک یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو میدان حشر میں مکمل نور کی، جو رات کے اندھیروں میں مکمل نور انہیں ملے گا جو رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھے اور آداب کو ملحوظ رکھے، اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور اور برہان اور نجات بن جائے گی۔ اگر اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اگر وہ اس کی محافظت نہیں کرے گا، یعنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، تو نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ فرعون اور قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، ظلم ہی حشر میں اندھیرا بن جائے گا۔ صحیح بخاری مسلم۔ آیت 16 میں مسلمانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا گیا جو ایمان تو لے آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلیم بھی کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہ تھے۔ یہ ان کے لیے ہے، یہ پھر ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔